کہاں ہے وہ گروہ جنہیں اسلام کی طرف بلایا جاتا تھا اور اسے وہ قبول کرتے تھے، وہ قرآن کو پڑھتے تھے اور اپنے عقیدے کو اس کے ساتھ مضبوط کرتے تھے، جہاد کے لیے برانگیختہ ہوتے تھے، اپنی دودھ دینے والی اونٹنیوں کو ان کی اولاد سے جدا کر دیتے تھے اور تلواروں کو نیاموں سے کھینچ لیتے تھے. یہ سب حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان کے متعلق فرما رہے ہیں. اور وہ دستہ دستہ گروہ گروہ ہوا کر اطراف زمین میں پھیل جایا کرتے تھے، اس پر قبضہ کر لیتے تھے. بعض ان میں سے شہید ہو جاتے تھے، بعض نجات پا جاتے تھے. نہ زندہ رہنے والوں کی زندگی پر انہیں خوشخبری کی آرزو تھی اور نہ مرنے والے کی تعزیت میں وہ مصروف ہوتے تھے. ان کی آنکھیں روتے روتے گویا کہ گھٹ جاتی تھی، ان کے شکم روزے رکھتے لاغر ہو جاتے تھے، دعائیں کرتے کرتے ان کے ہونٹ سوکھ جاتے تھے، شب بیداریاں زیادہ ان پر چھا جاتی تھی، سجدوں کا غبار ان کے چہروں پر موجود رہتا تھا. وہ لوگ میرے بھائی تھے جو چلے گئے. یہ حضرت مولا علی کے جذبات ہیں، حضرت ابوبکر کے لیے، حضرت عمر کے لیے، حضرت عثمان کے لیے. مل کر کہیں کس کے لیے؟ حضرت اولئک اخوانی. یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اولئک اخوانی، وہ میرے بھائی تھے جو مجھ سے جدا ہو گئے. آگے فرماتے ہیں الذاہبون فحق لنا ان نظم الیہم وغض ایدی علی فراقہم. فرمایا وہ میرے بھائی تھے جو چلے گئے، ہم پر لازم ہیں. فرماتے فحق لنا، ہم پر لازم ہیں کہ ان نظم الیہم، کہ ان کی ملاقات کے پیاسے رہیں. وغمد ایدی علی فراقہم، اور ان کی جدائی میں اپنی آنکھوں کو بہاتے رہیں. یہ حضرت علی نے صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے حوالے سے گویا کہ یہ چیز ذکر فرمائی ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں اگلا خطبہ جلد نمبر 3 خطبہ نمبر 118 کے اندر ذکر کرتے ہیں شاید وہ اس شخص کو قتل کر کے خوش ہوتے ہیں جس نے انہیں دعوت لڑائی دی، اگرچہ بیٹا باپ کے مقابلے میں. میں آگے والا خطبہ پڑھتا ہوں تاکہ اختصار ہو جائے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 117 پہ چلتے ہیں. آپ فرماتے اب تو میری دعا ہے اور میں اسی بات کو پسند رکھتا ہوں کہ یا اللہ میرے اور تمہارے درمیان تفرقہ اندازی کر دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملحق فرما دے جو تم سے زیادہ میرے پیارے اور مجھ سے محبت کرنے والے تھے. اس سے اندازہ لگائیے حضرت علی کے خلافت کے وقت آپ کا دل کتنا مغموم تھا. آپ نے ان غداروں کو دیکھ کر کہا کہ خدا تم سے مجھے جدا کرے. ایک غدار نے آپ سے پوچھا، آپ کے ان میں سے کسی نے پوچھا ہوگا جو حضرت علی کے بارے میں موجود ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے دور میں فتوحات، جنگوں میں فتح نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہاری وجہ ہے. فرمایا پہلے والوں کی فتح اس لیے ہوتی تھی کہ انہیں مشورہ میں دیتا تھا اور میرے دور میں مشورہ تم دیتے ہو. پتا چلا کہ حضرت علی نے فتوحات کے لیے جو مشورے دیے ہیں، یقینا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ کے نزدیک وہ خلافت غاصبانہ نہ تھی، ورنہ خود فرماتے ہیں سارا عرب میرے مقابلے پر آ جائے تو میں تنہا اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں. لیکن اس کے باوجود حضرت علی کا ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کی تعریفیں کرنا، ان کی مغفرت کی دعائیں کرنا، یہ ساری بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نزدیک شیخین کا بہت بڑا مرتبہ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ خدا مجھے تم سے جدا کر دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ والحقنی بمن ہوا احق بی منکم، جو مجھے تم سے زیادہ پسندیدہ ہیں. وہ ایسے لوگ تھے. اب کیا فرماتے ہیں؟ کن سے ملا دیں؟ حضرت ابو بکر و عمر عثمان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ تھے قسم خدا کی کہ ان کی رائیں اور تدبیریں مامون اور مبارک ہوا کرتی تھی. وہ دانش مندانہ اور حکیمانہ بردباریوں کے مالک تھے. وہ راست گفتار تھے. وہ بغاوت اور جور و ستم کو ختم کرنے والے تھے. فرمایا درا حالانکہ ان کے پاؤں طریق اسلام پر مستقیم تھے اور راہ واضح پر چلتے تھے اور ہمیشہ رہنے والی سرائے عقبہ میں فتح و فیروزی حاصل کرنے والے تھے. نیک لوگ تھے، کرامتوں سے فیضیاب ہو گئے تھے. درود پاک پڑھیے گا. ایک آخری خطبہ مزید سماعت فرما لیجئے اس حوالے سے. فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 97 ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے. سبحان. حضرت علی کہتے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، مل کر ذرا پھر کہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، تم میں کوئی بھی ان کی نظر دکھائی نہیں دیتا. فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ لقد رأیت اصحاب محمد فما ارى احدا یشبہم منکم، تم میں اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تم میں ان جیسا. یہ حضرت علی کا عقیدہ ہے. فرمایا تم میں ابو بکر و عمر عثمان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. فرماتے میں نے دیکھا ہے ان کو، ان کی شان و عظمت کیا ہے.
فرمایا وہ اس حالت میں صبح کرتے تھے کہ ان کے الجھے ہوئے بال، غبار آلود چہرے، ان کی راتیں قیام اور سجود میں گزرا کرتی تھی. فرمایا کبھی ان کی پیشانیاں صرف سجدے میں ہوا کرتی تھی، کبھی وہ اپنے معاد کے ذکر میں ایسے ہوتے تھے. فرمایا کہ یہ ان کی شان تھی کہ وہ رات اور دن عبادت اور خوف خدا میں گزرا کرتے تھے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اب جو خطبہ پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اس خطبے کو بھی گویا کہ محبت کے ساتھ سنیے. لیکن ایک خطبہ اس سے پہلے میں مزید پیش کر دوں تاکہ فضائل صحابہ میں پھر ہمیں وقت رہا نہ رہا، ہمیں زندگی وفا کرے نہ کرے، ایک دستور یہاں پر تیار ہو جائے اور بات واضح ہو جائے. یہ بھی نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 182 182 نہج البلاغہ. فرماتے کہاں ہیں وہ میرے بھائی جو راہ خدا میں سوار ہوئے تھے، وہ اعتقاد حقہ پر گزرے، کہاں ہیں عمار، کدھر ہیں میرے بھائی ذو شہادتین خزیمہ. فرما کہاں ہیں ان کی مثالیں، کس طرف ہیں ان کے دینی بھائی جو خدا کی راہ میں مرنے کی قسمیں کھاتے تھے. فرمایا حضرت علی کے بارے میں پھر آتا ہے کہ آپ روتے روتے آپ کا حال یہ ہو جاتا کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے بھر جایا کرتی تھی. اب آئیے، اب جو بنیادی خطبہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ نہج البلاغہ کا خط نمبر 6 موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر، اور یہ جلد نمبر 2 کے اندر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھ کر بھیج رہے ہیں، اور جو حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا ہے یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. فرماتے ومن کتاب لہ علیہ السلام الی المعاویہ، کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کا خط ہے. انہ بایعنی القوم الذی بایعوا ابا بکر، نام بھی آ گیا ادھر، وہ عمرہ وہ عثمانہ، اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، بایعنی میرے ہاتھ پر، القوم ایک ایسی قوم، ایک ایسے گروہ نے بیعت کر لی ہے، الذین بایعوا ابا بکر و عمرہ و عثمانہ، جو ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، جو عمر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، جو عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. ترتیب خود حضرت علی نے بتا دی، ترتیب خود بتا دی. تو اگر حضرت ابو بکر کی خلافت غلط تھی، حضرت عمر عثمان کی خلافت غلط تھی، اور وہ اسلام کے خلاف تھا، تو جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے وہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ اور اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو حضرت علی ان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ پھر پتا چلا وہی کامل مومن تھے. آگے سنیے، ان کو اتھارٹی بنا رہے ہیں، ان کو دلیل بنا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں. حضرت علی فرمایا میرے ہاتھ پر ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں نے بیعت کی ہے، عمر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں نے بیعت کی ہے، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں نے بیعت کی ہے. فلم یکن للشاہد ان یختار وللغائب ان یرد. فرمایا کہ کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے اور کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، فرمایا کہ جو اس بیعت سے علیحدگی کی بات کرے. وانما الشورى للمهاجرين والانصار، اور یہ مہاجرین اور انصار کی مشاورت ہے. فرمایا یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر و عمر عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کسی امام پر یہ جمع ہو جائیں، جس بندے پر یہ جمع ہو جائیں، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اس کو خلیفہ کہہ دیں، كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رَضًا، فرمایا پھر یہ اللہ کی رضا اور مراد ہوا کرتی ہے. یہ حضرت علی نے ذکر کیا نہج البلاغہ میں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ کسی پر جمع ہو کر اس کی بیعت کر لیں اور اسے خلیفہ کر دیں تو حضرت علی کے الفاظ ہیں ذالک للہ رضا، یہ اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے. پتا چلا مولا علی کی محبت اور مولا علی کی عقیدت جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ ایسی عظیم رہی ہے اور ایسی عالی رہی ہے کہ آپ نے بیعت کے طور پر ان تمام چیزوں کو آپ نے ثبوت کے لیے گویا کہ پیش فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی کیا شان و عظمت ہے. آخر میں چلتے ہیں آپ کی ازواج کی طرف اور آپ کے معاملات کی طرف. شہادت کے حوالے سے تو صرف ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ روئے زمین پر 2 شخص بڑے لعنتی ہے. فرمایا علی ایک وہ جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور پھر ہاتھ لگا کے فرمایا علی ایک وہ جو تیرے یہاں پر وار کرے گا، جو تیرے یہاں پر وار کرے گا وہ بہت بڑا بدبخت ہے. حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو ابھی بعد کی بات ہے، آپ کو کیسی خبر. حضرت علی وہ ہیں جو ہمیں عقیدہ سکھا رہے ہیں کہ جس کو کل کی خبر ہے اللہ کی بتائے سے وہ نبی ہی ہے. اور حضرت علی نے اس رائے کو ایسے پکڑ کے رکھا ہے اور ہمیشہ اسی جگہ کو دیکھتے تھے. اور جب آپ کبھی بیمار ہو جاتے تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟ آپ ایک دفعہ بصرہ میں تھے اور بڑا شدید بخار تھا. آپ کے دور میں فتنے بہت تھے. حضرت علی تنہا امیر المومنین اور تنہا ہیں، تنہا.
تو کسی ہاشمی کو پتا چلا، قریشی کو پتا چلا مدینے میں کہ حضرت علی تنہا ہے. وہ اپنی سواری لی اور اپنی قیمتی چیزوں کو بیچ کر وہ بصرہ پہنچا اور دیکھا کہ حضرت علی ایک کمرے میں تنہا لیٹے ہوئے اور شدید بخار ہے. آیا وہ فرط محبت سے اسے رہ نہیں گیا، وہ بھرائی ہوئی آواز سے رونے لگا. کہا کہ حضور آپ جیسی عظیم شخصیت تنہا یہاں پر ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، آپ تنہا یہاں پر ہے، میں آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا. فرمایا میرا گھر حاضر ہے، حضور آپ میری سواری پر بیٹھیں. یہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو قدردان ہوتے ہیں. اس وقت فیصلہ ہوتا ہے محبین کا کہ فتنے کے وقت جو ظاہری چمک دمک کو نہیں دیکھتا، جو ظاہری حساب و حشمت کو نہیں دیکھتا، وہ نسبت کو دیکھتا ہے. ساری دنیا اپنی جان بچانے پڑی تھی، لیکن یہ عاشق ایسا ہے کہ یہ مدینے سے گیا ہے بصرہ تک سواری پر حضرت علی کو لانے کے لیے. رو کر کہنے لگا حضور میرا گھر حاضر ہے اور میں آپ کو لے کر جاؤں گا. میں 2 سواری لایا ہوں، ایک سواری پر آپ بیٹھیں، میں آپ کو دوسرے راستے سے لے کر جاؤں گا جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھتا ہو اور آپ میرے ساتھ چلیں. حضرت مولا علی نے اس کو دعا دی اور کہا تیری محبت کو میں قبول کرتا ہوں لیکن میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا. وہ بہت رونے لگا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے فرمایا تو سمجھتا ہے میں مر جاؤں گا، اس بخار میں مر جاؤں گا؟ فرمایا نہیں میں مروں گا نہیں. اب دیکھیں رسول کی بشارت پر یقین. فرمایا یہ جگہ میری دیکھتا ہے؟ کہاں. آقا نے فرمایا جب تک یہ داڑھی خون سے تر نہیں ہوگی علی تو دنیا سے نہیں جائے گا. فرمایا جا یہ بخار میرا کچھ نہیں کر سکتا. اس شخص کو محبت کے ساتھ رخصت کر دیا. اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا حضور کے غیب کی بشارتوں پر اور علم پر کتنا کامل یقین تھا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی آپ نے حضرت امام حسن سے فرمایا کہ میری داڑھی پوری، اللہ اکبر اللہ، میری داڑھی پوری خون سے تر ہو گئی ہے، اللہ اکبر. امام حسن نے رو کر کہا ہاں. فرمایا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو میرے دوستو دنیا میں آؤ گے تو ایسی موت جانا ہوگا، دونوں ہاتھ میں لڈو نہیں رکھنے ہوں گے. آپ علی کے ماننے والے ہو، شہادت سے ڈرو گے بھی نہیں، موت سے ڈرو گے بھی نہیں. اس لیے کہ اگر منزلت چاہیے، جنت چاہیے تو موت ایسی ملے گی، موت ایسی ملے گی اور وہ امتحان ہوگی. کوفہ حضرت علی کے چاہنے والوں کا ہے نا. میں نے کربلا پر بڑی تفصیلی تقریر کی ہے اور میں کہتا ہوں کہ صرف امام حسین کو کوفہ والوں نے دھوکہ نہیں دیا، حضرت علی کو بھی دھوکہ دیا. آپ اصول کافی اٹھا کر دیکھیے، شیعوں کی مستند کتاب ہے، اس میں دیکھیے مسجد پوری بھری ہوئی تھی، سب بھاگ گئے. جو مولا علی کی تعریفیں قصیدے منقبت پڑھنے والے تھے. یہ عاشقوں کا امتحان ہوتا ہے، اللہ لاتا ہے ایسا امتحان. ان کو تو منزلت مل گئی ہے، ادھر لاتا ہے. واہ واہ نعرے لگانے والے کہاں جائیں گے؟ ادھر ان کے لیے امتحان ہوتا ہے. اپنے آپ کو جرت اور استقامت کی نیت سے تقریریں سنا کریں اور ہمیں بولنے کی بھی ضروری ہے کہ یہ چیز ہم پر طاری ہوگی، اس یقین کے ساتھ سنا کریں، ورنہ ایمان دل میں نہیں آئے گا. ورنہ ایمان بس ایسی ہی کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ 2